السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا یہ سنت ہے۔ اگر ہم سنت کی نیت کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے گھر میں مقیم تھے اور ان کی باری کا دن تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلوہ پکایا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے گھر پر لائی اور لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ان سے کہا کہ آپ بھی کھائیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو یہ بات گرا گزری کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے اور میری باری کا دن تھا تو پھر یہ حلوہ پکا کر کیوں لائی؟ اس لیے حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے انکار کر دیا کہ میں نہیں کھاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ حلوہ کھاؤ، اور اگر نہیں کھاؤ گی تو پھر حلوہ تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں تو نہیں کھاؤں گی۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تھوڑا سا حلوہ اٹھا کر حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے منہ پر مل دیا۔ اب حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، انہوں نے میرے منہ پر حلوہ مل دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں آیا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، یعنی کوئی شخص اگر تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو تم بھی بدلے میں اس کے ساتھ برا سلوک کر سکتے ہو۔ اب اگر انہوں نے تمہارے منہ پر حلوہ مل دیا ہے تم بھی ان کے چہرے پر حلوہ مل دو۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے تھوڑا سا حلوہ اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر مل دیا۔ اب دونوں کے چہروں پر حلوہ ملا ہوا ہے اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں۔ شاید اس وقت تک پردے کے احکام نہیں آئے تھے۔ جب آپ نے یہ سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم دونوں جلدی جا کر اپنے چہرے دھو لو، اس لیے کہ عمر آ رہے ہیں۔ چنانچہ دونوں نے جا کر اپنا چہرہ دھویا۔ وہ ذات جس کا ہر آن اللہ جل جلالہ کے ساتھ رابطہ قائم ہے، جس کی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور وحی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حضوری کا وہ مقام حاصل ہے جو اس روئے زمین پر کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود ازواج مطہرات کے ساتھ یہ انداز اور ان کی دلداری کا اتنا خیال ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ بہترین طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کریں اور اچھا رویہ ان کے ساتھ اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ بات ہماری پسند آئی ہو تو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تمام باتیں اصلاح خطبات جلد نمبر 2 سے لی گئی ہیں۔